اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے تحصیل کلر سیدہ کے لیے سیکرٹری گڈ گورننس مقرر کیے گئے ہیں اور ان کی نہایت ہی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ جب فیلڈ میں ہم کو ان کا نام اور کام دیکھنے اور سننے کو ملا تو پنڈی پوسٹ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی شخصیات، ایسے ذمہ دار شخص سے آپ کی تعارف کرانا، آپ سے بات چیت کرانا، سوال و جواب کرانا ہم نے ضروری سمجھا۔ تو آج اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمبردار انصر محمود صاحب۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ نمبردار انصر محمود صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری پنڈی پوسٹ ٹیم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ گفت و شنید کر سکوں اور عوام تک جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی ان کا حل ہم کر رہے ہیں تو وہ پہنچا سکیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انصر صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، زندگی کے دن کیسے گزرے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جی جی اور زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں جی جی اور اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو شکر الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انصر صاحب، آپ ماشاء اللہ رہنے والے کس جگہ کے ہیں، کس یو سی سے آپ کا تعلق ہے؟ بیسکلی میری یو سی جو ہے نلا مسلمانہ ہے، نلا مسلمانہ کا رہنے والا ہوں اور تحصیل کلر کی بہت ہی ریموٹ یو سی ہے اور وہاں سے کچھ حصہ ہمارا یو سی منیاندہ کا لگتا ہے جو بنال کا ایریا ہے، وہاں سے آگے دریائے جہلم ہے اور آگے کشمیر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو میں کہنے میں بجا ہوں کہ ہم تقریباً بارڈر پہ اینڈ پہ رہتے ہیں جو پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا بارڈر ہے۔ تو انصر صاحب، سیاست میں انٹری کب سے دی ہے؟ سیاست میں انٹری تو خیر شروع سے ہی رہی۔ ہمارے آباء و اجداد ہم علاقے کے نمبردار ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا بہت عمل دخل رہتا ہے ہمارا سیاست میں، لیکن جو میں نے ایکٹیولی سیاست میں حصہ لیا وہ جنرل الیکشن سے تھوڑا پہلے لیا اور پی ٹی آئی سے ایفلیٹیڈ ہوں۔ پی ٹی آئی کو سپورٹ تو ویسے بھی کر رہا تھا میں، یو کے میں ان کی ممبرشپ بھی میں نے لی 2002 میں اور تب سے میرا ذہنی طور پہ میں پی ٹی آئی سے ہی ایفلیٹیڈ ہوں اور یہاں پہ جو میں نے پریکٹیکل سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی وہ 2017-18 سے شروع کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ سیاست میں آنے سے پہلے بیسکلی میں 94 میں بہت ینگ عمر میں ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے چلا گیا تھا۔ میرے باقی فیملی کافی ممبر ادھر ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر 2013 میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، میرے بھائی کا قتل ہو گیا تھا۔ تو اس حوالے سے پھر میں پاکستان میں 2014 میں آیا۔ تو میں جب یہاں نہیں تھا تو پہلے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، پھر اب چھوٹا بھائی ساری چیزیں مینیج کرتا تھا، سیاست میں بھی سب وہی کرتا تھا۔ تو اب جب وہ نقصان ہمارا ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں پاکستان میں آیا تو اب میں یہ کر رہا ہوں۔ محترم، اللہ پاک آپ کے بھائی صاحب کو جنت الفردوس مقام بنائے۔ بہت آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ سیاست میں جیسے میں نے کہا کہ ہم شروع سے ہی تھے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن جب ایک ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو یقین مانیں کہ انصاف حاصل کرنا ایک بہت ہی دنیا کا، میں کہتا ہوں پاکستان میں مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ انصاف حاصل کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ اتنی تگ و دو کے بعد بھی وہ انصاف ہوتا نظر نہیں آتا ہے، مل بھی جائے تو وہ پیپرز پہ ہی ہوتا ہے، اس کا عملی بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر پریکٹیکلی سیاست میں آنے کا سوچا کہ جہاں تک بھی میں کر سکوں نا، بے شک 2 بندوں کا ہی فائدہ کر سکوں تو وہ مجھے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جن مشکلات سے میں گزرا ہوں کم از کم اگر 2% بھی فرق آئے نا میرے اس کام سے
تو کسی کا تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. جو میرا یہاں پہ ایکسپیرینس رہا ہے اس کے تناظر میں نے پھر سوچا کہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, ایکٹیولی اس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ جناب انصر صاحب, آپ کی بہت ہی اچھی اور پیاری سوچ ہے. تو آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کرنا کیوں پسند کیا؟ پی ٹی آئی کو دیکھیں اس لیے جوائن کیا کہ جو آپ کو بہتر چیز لگتی ہے وہی اپنے لیے آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سیاست میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو پارٹی آپ کو لگے کہ اس کا منشور بہتر ہے اور اس کے منشور کے مطابق آپ کے ملک میں آپ کے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے, پھر بندہ اسی کو جوائن کرتا ہے. اور جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے تو ہم تو ووٹ برادری سسٹم پہ دیتے تھے. جس طرف ایک برادری کے بندے نے دی اس نے کہنا ہے کہ پوری برادری ادھر ہی جائے گی, تو سارے ادھر ہی ووٹ دے دیتے ہیں, بے شک آپ کا دل مانے یا نہ مانے, ضمیر مانے یا نہ مانے. تو اس حوالے سے میرے خیال سے مجھے پی ٹی آئی سب سے بہتر لگی. شروع میں ہم پوری برادری جو ہے ہماری وہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی, برادری کے بھی بندے کر رہے ہیں سپورٹ کچھ پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو. لیکن میں نے یہ سوچا کہ جہاں تک میری سوچ سے مطابقت رکھتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. تو اس حوالے سے میں پی ٹی آئی میں جو ہے نا جوائن بھی کی ہے اور تھوڑی بہت تگ و دو کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق. انصر صاحب ماشاءاللہ فیلڈ میں تحصیل کلر سطح میں آپ کا نام اور کام نظر آ رہا ہے. میری آپ سے کسی قسم کا کوئی واقفیت نہیں تھی, کوئی رابطہ نہیں تھا, لیکن میں نے آپ کا کام دیکھا, بعض جگہوں پر سنا کہ آج انصر صاحب نے فلاں ڈسپینسری میں چیکنگ کی, فلاں اسپتال میں چیکنگ کی, فلاں سرکاری ادارے میں چیکنگ کی اور ایسے کام کیا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایک بہت ہی ذمہ دار شخص ہم پر مسلط کیا کلر سیدہ میں. تو بہت اچھی بات ہے. آپ اتنا اچھا کام کس نیت سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, نیت تو بالکل اچھی لے کے آیا ہوں اور نیت یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ اگر میں یہاں پہ اگر کسی مقام پہ آیا ہوں یا پارٹی نے مجھے کوئی عہدہ دیا ہے یا پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا ہے, تو میں جب یہاں سے جاؤں یا میرا نام لیا جائے تو پتہ چلے کہ اس بندے کو یہ ہم نے عہدہ دیا تھا, یہ ذمہ داری دی تھی, تو اس نے باحسن طریقے سے وہ پوری کی ہے, پوری تندہی سے اور پوری جانفشانی سے کام کیا ہے, اور جو اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں وہ اس نے پوری کی ہیں. بس یہی میرا مقصد ہے, اور عوام کے لیے جو بہتری ہوگی اس کے لیے دن رات انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. خان صاحب دنیا کے کسی جگہ پہ بھی ایک لگزوریس لائف گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پاکستان میں وہ رول رہے ہیں یا اتنی خواری وہ کاٹ رہے ہیں, تو کس لیے کاٹ رہے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے اور پاکستان کا ایک نام ہو, پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو. تو اسی ویژن کو لے کر ہم بھی آگے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جس مقام پہ ہیں وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں, جس مقام پہ ہم ہیں ہم ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, اور اتنی جانفشانی سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مقصد کو لے کر ہم, اگر وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹل میں, تو ہم اگر اپنے تحصیل میں یا ایک یو سی میں یا جس مقام پہ بھی بیٹھے ہیں نا, ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں پہ بہتری لائیں اور ان کی جو ویژن ہے اس کو جو ہے نا ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. انصر صاحب, راجہ سعید صاحب, عباس بھٹی صاحب, چوک منوڑی سے سراج الحق صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سراج الحق صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. عباس بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو بات آپ نے کی کہ پاکستان میں انصاف بہت کم ملتا ہے, تو آپ کی بات یہ بہت پسند آئی. تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں. انشاءاللہ انصر صاحب آپ کو مزید اچھی باتیں سنائیں گے. انصر صاحب, آپ کو کن خدمات کے سلسلے میں سیکرٹری گڈ گورننس بنایا گیا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہم یہ کہیں نا کہ کسی خدمت کے سلے میں یہ مجھے ملا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا پن شو کرنے والی بات ہے. کوئی ایسی میری خدمت نہیں تھی. بس میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور پھر میرے جتنے بھی پارٹی کے سینئر ممبران ہیں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جن میں صداقت عباسی صاحب ہیں, راجہ صغیر صاحب ہیں, ارون کمال ہاشمی صاحب ہیں. پھر کلر تحصیل میں آ جائیں تو قمر ایاز صاحب ہیں, آصف کیانی صاحب ہیں, محسن نوید سیٹھی ہیں. ان سارے بھائیوں نے مجھے پروموٹ کیا, میں سب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے جتنی بھی میں کر سکتا ہوں, دن رات شام صبح
میں ہر وقت یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی امیدوں پر بھی پورا اتروں اور عوام سے جو میری توقعات ہیں ان پہ بھی پورا اتروں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق اور ہمت دے کہ میں یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ تو کیا آپ کی نامزدگی صداقت علی عباسی صاحب اور ایم پی رجا سید صاحب کا مشترکہ فیصلہ تھا؟ ظاہر سی بات ہے ایم این اے صاحب، صداقت عباسی صاحب اور راجہ سیر صاحب کی بھی اس میں مشاورت ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا اس بارے میں کہ کس کی کون نومینیشن کر رہا ہے۔ بیسیکلی مجھے لاہور سے کال آئی تھی جو پی ٹی آئی کا سیکٹریٹ ہے کہ وہاں سے کہ آپ کو اس چیز کے لیے چنا گیا ہے تو آپ کا اور جتنے بھی بندے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو کے بعد انہوں نے پھر ایک بندہ سلیکٹ کرنا ہر تحصیل کے لیے، تو پھر کلر تحصیل کے لیے مجھے نامزد کیا گیا، تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں سب کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے یہ بہت اہم ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ ماشاءاللہ انصر صاحب، سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بات بتائیں کہ حکومت کی گڈ گورننس پالیسی ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ بیسکلی یہ پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا سیکٹری گڈ گورننس کا، پچھلی اکتوم میں نہ یہ ایسی کوئی بات تھی، تو یہ اس لیے پوسٹ کریٹ کی گئی ہے کہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے اداروں میں۔ دیکھیں اداروں کے اپنے بھی انچارج ہیں، سینئرز ہیں جو ان کی مانیٹرنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ایک پبلک کا، عوام کا بندہ اٹھا کے تو لگایا ہے کہ وہ آگے سب اداروں کی کارکردگی مانیٹر کرے گا۔ بیسکلی ہم نے کارکردگی مانیٹر کرنی ہے، آگے رپورٹ کرنی ہے، جہاں پہ بہتری آ سکتی ہے، جہاں پہ جو خامیاں ہیں یا کمیاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ بیسکلی میرا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اور اداروں کے درمیان ایک برج کا کام کرنا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اداروں پہ وہ کوئی بٹھا دیا گیا ہوں، کوئی میں ان کی ہر وقت اسکروٹنی کرتا رہوں گا یا ایسا۔ میں نے اداروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو ان کی کمیاں ہیں گورنمنٹ سے بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اداروں میں کمی ہے اس چیز کی، یہ ان کو فیسیلیٹیشن کی جائے، اور جہاں پہ عوام کی شکایات ہیں یا کوئی ادارہ عوام کے لیے کام نہیں کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی میں نے آگے اپنے جو سینئرز ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ ادارہ عوام کو oblige نہیں کر رہا ہے یا عوام کا اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو بیسکلی یہ میری ذمہ داری ہے۔ بطور سیکٹری گڈ گورننس تحصیل کلر سیداں، سرکاری اداروں کی مانیٹری کے ساتھ ساتھ آپ کی مزید کون سی ذمہ داریاں اس حوالے سے؟ اس کے علاوہ جو ہماری ٹائیگر فورس ہے اس کا بھی میں انچارج ہوں، اس کی بھی ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کی جس ایریے میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی ہو جو گورنمنٹ لیول پہ ہو رہی ہے یا کسی ادارے نے کرنی ہے تو ان کے ساتھ بھی لائزون کرنا پڑتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ان کو وہ نظم و ضبط ان کا بھی برقرار رکھنا، عوام کا بھی۔ اور اس سے ہٹ کے پرائس کنٹرول کمیٹی جو ایکشن کمیٹی بنی تھی ابھی، اس کا بھی میں ممبر ہوں ڈی سی صاحب کی ٹیم کا، تو وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں جہاں پہ کوئی عوام کو شکایت ہو۔ ایک بیسکلی بدقسمتی سے ہمارا یہ پتہ نہیں کیوں عوام کا یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ شور شرابہ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کوئی سبزی والا ہی لے لیں، میں مثال سبزی والے کی دیتا ہوں، اگر وہ ریٹ لسٹ سے ہٹ کے زیادہ چارجنگ کر رہا ہے یا زیادہ منافع خوری کر رہا ہے تو عوام شور مچائے گی، لیکن اگر کسی سے کہیں نا کہ آپ ہمیں ایک ریٹن کمپلین کر دیں یا ہمیں نوٹیفائی کر دیں تو ہم محکموں سے رابطہ کر کے تو وہاں پہ جو ایکشن بنتا ہے کہیں گے تو وہ ایکشن لے لیا جائے گا، لیکن اس طرف کوئی نہیں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے دکاندار سے تعلق ہیں، ہم اگر اس کے خلاف شکایت کریں گے تو وہ ناراضگی بنے گی، یہ ہوگا، لیکن ایک چیز دیکھیں اگر دکاندار آپ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے تو وہ ان تعلقات کا خیال نہیں کر رہا ہے، زبردست، کیونکہ اسے اگر احساس ہو نا کہ اشفاق صاحب سے میرا تعلق ہے تو میں ان سے جائز منافع لوں، 100 کی چیز انہیں 200 میں نہ بیچوں، تو آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دکاندار اگر زیادہ لے رہا ہے تو آپ تعلق کو سامنے رکھیں، جو آپ کا جائز حق ہے وہ آپ لیں، اور جائز حق لینے کے لیے دیکھیں حق آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو بس یہی میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا جہاں پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے پرائس وغیرہ کی، پلیز ہم سے رابطہ کریں، اداروں سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس چیز میں بہتری لا سکیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھی انصر صاحب آپ نے بات بتائی، اور اس کے بعد کی کمی محسوس کی جا رہی تھی جو آج آپ نے بالکل اپنی بات مکمل کر دی ہے
کہ سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہ ہم صاحب کچھ انہیں پہ بوجھ ڈال دیں کہ جو کچھ کرنا ہے انصر صاحب نے کرنا ہے, اے سی صاحب نے کرنا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اب ہر بندہ کہتا ہے گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی ہے, گورنمنٹ جی. وہ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں جو مہذب قوموں میں جو ذمہ دار شہری ہوتے ہیں جی. ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں صحیح اور بات. ان پہ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریاست آپ کو آپ کے حقوق دے صحیح ہے. تو بحیثیت شہری آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں ٹورڈز کہ آپ وہ جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ اپنی ریاست کے لیے پورے کریں. زبردست. تو جب دونوں طرف سے حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے زبردست. تو وہ معاشرے جو ہے نا وہ بہت اچھے خوشحال معاشرے بنتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انصر صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی ماشاء اللہ. آپ کی یہ بات سن کر دل خوش ہوا ہے. انصر صاحب آپ سرکاری اداروں کی کارکردگی کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ ان کی کارکردگی کو جانچنے کا طریقہ کار آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ بیسیکلی اس کے لیے کوئی خاص سیٹ پیرامیٹرز نہیں ہوتے ہیں. جی یا جی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے تو اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے یا صحیح. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے. صحیح. بیسیکلی یہ ہے, میں کسی ادارے میں چلا جاتا ہوں, پہلی تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ جو سٹاف ہے وہ اپنی سیٹس پہ اویلیبل ہے, صحیح. وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی گیون ڈیوٹی میں وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا صحیح. نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی وائلیشن کر رہا ہے سٹاف ممبر, وہ جی جی. کوئی بھی ہو سکتا ہے, صحیح. کسی بھی آفس کا ہو سکتا ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا, کسی انسٹیٹیوٹ کا. تو جب وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہی ہیں جی. تو ہم نیک نیتی سے من ان کو وہ آگے رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح. چیز یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے خیال میں اس وقت تحصیل کلر سیدہ میں جتنے بھی سرکاری ادارے قائم ہیں سب سے اچھا کام کون سا ادارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, سارے ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے اچھا کام کر رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ فنگر پوائنٹنگ شروع کر دوں جی. کہ یہ ادارہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے, تو اس سے کوئی بہتری نہیں آنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. میڈیا پہ بیٹھ کے میں ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ میں ان کو نوٹیفائی بھی کرتا ہوں, ان کی رپورٹنگ بھی کر دیتا ہوں, اور میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایکسٹرا آورز میں کام کریں, میں صرف یہ ریکویسٹ سب سے کرتا ہوں کہ دیکھیں جی, جو آپ اس ملک سے تنخواہ لے رہے ہیں, جی. ٹھیک ہے نا, ہر بندہ رو رہا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے. صحیح. جن کو ملی ہوئی ہے آپ پلیز ہمارے لیے نہ کام کریں, اس گورنمنٹ کے لیے نہ کریں, عوام کے لیے نہ کریں, خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کی رضا کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ سمجھیں کہ آپ اپنا جو ہے نا حق ادا کر رہے ہیں, زبردست. اپنی ذمہ داری. کیونکہ ہم لوگوں میں یہ ہے, اس میں ادارے بھی آ جاتے ہیں, عوام بھی آ جاتی ہے, ہم لوگوں میں سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف ڈیوٹی تھوڑا سا کم ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, میں یہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. لیکن دیکھیں, ہم اگر اپنی ذات, اب عمران خان صاحب تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک میں اپنی ذات نہیں تبدیل کروں گا. وہ تبدیل ہو جائے نا, میری سوچ, میرا کنڈکٹ چینج نہیں ہوگا تو مجھے کچھ چینج نہیں لگے گا. پورا معاشرہ اپنی اصلاح کرے. میں آپ پہ فنگر پوائنٹ نہ کروں, آپ مجھ پہ نہ کریں, ہم کسی اور پہ نہ کریں. ہم ایک تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی ذات کو سیدھا رکھنا ہے, صراط مستقیم پہ چلنا ہے, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, جو ہمارے فرائض ہیں, وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ انصر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات بتائی ماشاء اللہ, بہت اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں. انصر صاحب, کوئی ایسا محکمہ جس کی کارکردگی سے آپ تھوڑے مایوس ہوں؟ ایک دو محکمے ہیں جن کی کارکردگی سے میں مایوس ہوں, جی. لیکن ان کو میں کہہ بھی دیتا ہوں اور آگے بھی رپورٹنگ کی ہے. جو میرے سینئرز ہیں, جیسے میرے ڈسٹرکٹ کے انچارج ہیں, میں ان کو رپورٹنگ کرتا ہوں. اچھا. صحیح. تو ان کو بھی میں مینشن کرتا رہتا ہوں, اور کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کے سارے اس میں بہتری لے آئیں. میں دیکھیں, اب نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ نام لینا ذرا اچھی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. کلر سیدان سے ہمارے پریس کلب کلر سیدان کے صدر ثاقب شبیر شانی صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. انصر صاحب, ویسے شکایت عوام کو تقریباً سرکاری اداروں سارے سے ہی ہوتی ہے. جی. بالخصوص محکمہ مال اور تھانے کے والے سے بہت زیادہ شکایت پائی جاتی ہے. تو کیا ان محکموں پر آپ نے کوئی اسپیشل چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, ان کو کوئی اسپیشل طور پر مانیٹر کر رہے ہیں, یا آپ کو ان کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ اشفاق بھائی, پھر وہی بات میں کروں گا کہ دیکھیں, اگر
میں کسی ادارے میں جاتا ہوں نا تو میرا کام جائز ہے نا، تو میں اگر یہ چاہوں کہ میرا کام 5 منٹ میں ہو، اس کے لیے میں رشوت دیتا ہوں یا پیسے دیتا ہوں یا ایسا کام کرتا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور پھر میں بلیم دوسرے کو کروں. ایک چیز ہوگی، شاید میرا کام اگر جائز ہے نا تو وہ ایک چکر میں نہ ہو، دوسرے چکر میں نہ ہو، تیسرے چکر میں ہو جائے، صحیح، چوتھے چکر میں جب میں ان کے پاس جاؤں تو ہو جائے. صحیح، تو مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اگر جائز کام کروا رہا ہوں تو میں اس کے لیے پیسے کیوں دوں، یا تو میں جائز کام کروا رہا ہوں تو پھر مجھے مجبوری میں پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو جائز کام ہے تو میں اس کے لیے کیوں پیسے دوں. یہی ہوگا، مجھے 2 3 4 چکر لگانے پڑیں گے، لیکن اینڈ پہ میرا وہ کام ہوگا. وہ ان کی مجبوری ہے میرا کام کرنا، کتنی دیر وہ میرا کام روک سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہمیں خود بھی عوام کو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ایک اور چیز جو بات ہے کہ جب تک عوام جا کے پیسے نہ کوئی لے نا تو وہ مطمئن بھی نہیں ہوتے کہ یہ ہمارا کام کرے گا یا کام ٹھیک ہوا ہے. تو دیکھیں دونوں طرف سے، اگر عوام آج پیسے دینے بند کر دے، ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ ادارے پیسے لے رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اگر میں پیسے نہ دوں تو وہ میری جیب سے نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے، زبردستی وہ مجھ سے نہیں لے سکتے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے شاید 2 3 4 چکر وہ مجھے لگوا لیں کہ ہم اس کا ایک کام نہیں کریں گے، دوسرے دن نہیں کریں گے، تیسرے دن اینڈ پہ ان کو کام کرنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا ہے تو سٹیزن پورٹل ہے، آپ اس پہ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں. اے سی صاحبہ کو کال، اے سی صاحب جو بھی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی کا ہائر کمانڈ ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں کہ میرا جائز کام ہے اور یہ بار بار چکر لگوا رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اسی طرح بہتری آئے گی. جب تک ہم ریفیوز نہیں کریں گے اور وہ کام نکلوانے کے لیے پیسے دے دیں گے تو کیسے یہ کلچر چینج ہوگا. صحیح بات، زبردست. اظہر صاحب، کلر سیداں سے ظفر اقبال صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. بیول سے السیر نیوز کے چیف ایگزیکٹو سیر خورشید صاحب بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو اگر کسی ادارے کی کارکردگی آپ کو اچھی یا بری لگتی ہے تو آپ کس اتھارٹی کو رپورٹ کرتے ہیں اس سے تعلق؟ بیسکلی ہمارا جو سیٹ اپ ہے سیکٹری گڈ گورننس کا، تحصیل میں ایک سیکٹری گڈ گورننس لگا ہوا ہے، پھر ڈسٹرکٹ میں، پھر ہمارے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو بھی اپنی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ سیکٹری گڈ گورننس ڈسٹرکٹ راولپنڈی کو کرتا ہوں، تو پھر آگے وہ جو ہے نا صوبے والوں کو کرتے ہیں، سیکٹری گڈ گورننس پنجاب کو کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چین ہے، اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ اس میں 2 4 6 ہفتے لگ جائیں کہ ایک سے دوسرے کو، تیسرے کو، 5ویں کو، 10ویں کو، ایسے نہیں ہے. ایک دوسرا تیسرا پھر وہ سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اس وقت ٹی ایچ کیو کلر سیداں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ جو وہاں پر جو کام ہو رہا ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ لوگوں کو دوائیاں مل رہی ہیں، مریضوں کو سہولیات دستیاب ہیں جو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں؟ اشفاق بھائی، ایک تو چیز ہے کہ کسی چیز پہ کوئی بھی کامنٹ کرنے سے پہلے اس پہ آپ تنقید کریں یا اس کی تعریف کریں، اس سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے. اب میں اس چیز میں انوالو ہوا ہوں تو ٹی ایچ کو میں نے 2 دفعہ وزٹ کیا ہے. میں نے ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی دیکھی ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مانیٹر کیا ہے. اور ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہر بندے کو تو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے ہر جگہ سے، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی بیشی رہ جاتی ہے. بیسکلی کیا ہے کہ ہمارا جو ٹی ایچ کیو ہے وہ آر ایچ سی سے اپ گریڈ ہو کے ٹی ایچ کیو میں گیا ہے. ابھی جو میں نے انہیں وزٹ کیا ہے ابھی تک بعض ایسی چیزیں ہیں جو آر ایچ سی کے لیول پہ چل رہی ہیں، اس کو اپ گریڈ کر کے ٹی ایچ کیو کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں جو صداقت عباسی صاحب سے، راجہ صغیر صاحب سے یا جو میرے سینئرز لگے ہوئے ہیں ان کو میں رپورٹ کروں گا. تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کو ٹی ایچ کیو کیا گیا ہے، بہت پہلے اس کو جو ہے نا اپ گریڈ کیا گیا تھا، تو اس کا سٹاف، اس کی بلڈنگ، اس کی جو مشینری ہے، ہر چیز کو اس حساب سے اپ گریڈ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ میں اپنے سینئرز سے، اس میں راجہ صغیر صاحب بھی ہیں، صداقت عباسی صاحب بھی ہیں، تو جو ہمارے سینئرز ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لائزون کر کے ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو اٹ کین امپروو. ٹھیک ہے نا، اس میں بہت اور بہتری آ سکتی ہے ہر چیز میں. وہ کہتے ہیں نا جیسے روم آف دیر از روم فار امپروومنٹ،
تو ہر چیز کی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کر کے. ٹھیک ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر گلاس ہے نا تو ہم اس کو ہاف ایمٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاف فل بھی کہہ سکتے ہیں. اگر پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو وہ گلاس آدھا بھرا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا، اور نیگیٹیولی دیکھیں تو آدھا خالی بھی نظر آئے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اداروں کو انکریج کریں ہم کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارمنس دیں. مطلب چوک پنوڑی سے شاید اقبال صاحب ہیں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ڈائریکٹلی جی کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک خاتون ایم ایس کلر سیدہ میں ان کے آرڈر ہوئے، وہ 4 روز تک اسپتال میں بیٹھی رہیں، نہ ان کو حاضری لگانے دی گئی، اور 4 دن کے اندر ہی ان کے آرڈر بھی کینسل کروا دیے گئے. تو ہمارے سننے کے مطابق اس میں راجہ سکیر صاحب کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب وہ کوٹا میں بطور ڈی ڈی او ایچ کام کر رہی تھی تو وہاں بھی ان کی کچھ جنگ جاری تھی. تو اسی جنگ کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، اور راجہ سکیر صاحب نے اس کو آرڈر کینسل کروا دیے. تو اس والے صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، نہ تو میں نے جوائننگ کا لیٹر دیکھا، جی نہ میں نے یہاں سے ڈسچارجنگ کا لیٹر دیکھا، جی اور نہ ہی دیکھیں اس بات پہ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا یا اپنی وہ ایسے ہی رائے نہیں دوں گا جب تک میں نے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا اس چیز سے یا ان محترمہ سے یا راجہ سیر سے ڈائریکٹلی میں نے اس چیز پہ وہ بات کی ہو کہ یہ کیا ہوا جی، کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو دیکھیں محکموں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی پوسٹنگ ہوتی ہے 2-4 دن میں، اس کی واپس پوسٹنگ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے تو میں جس دن وزٹ کرنے گیا تھا، علی سجاد صاحب ایم ایس تھے، انہوں نے ہی مجھے وزٹ کروایا تھا. تو ابھی تک میرا چکر نہیں لگا، کیونکہ پوری تحصیل کی میں نے بی ایچ یوز، ڈسپینسریز اور ٹی ایچ کیو کو بھی وزٹ کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہماری تقریباً 431 کلومیٹر ریڈیس ہے جو تحصیل کلر سیدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہر ایک چیز کو دیکھنا تھا، باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں آئے دن ٹی ایچ کیو جاؤں اور وہاں سے وہ معلومات اکٹھی کروں، لیکن میرے خیال میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ کیوں پوسٹنگ ہوئی، ریورس ہو گیا وہ آرڈر یا جو بھی ہے، لیکن اس پہ میں ویسے بیٹھ کے اسپیکولیٹ نہیں کروں گا جب تک آپ کو فل اس پہ انفارمیشن نہ ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب آپ نے دیا. انصر صاحب، تحصیل کلر سیدہ میں اس وقت کتنے بی ایچ یوز ہیں اور کتنی ڈسپینسریاں ہیں؟ ہمارے 9 بی ایچ یوز ہیں. اچھا. اور تقریباً 6 ہماری ڈسپینسریز ہیں. ڈسپینسریز جو تھیں وہ آپ کا جو رورل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی وہ اس کے انڈر تھیں. اچھا. اور جو بی ایچ یوز ہیں آپ کے ڈائریکٹ بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ ڈائریکٹ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہیں. حالانکہ آپ کا ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ بھی وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ہی انڈر آتی ہے، لیکن وہ ایسا کوئی سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے، اب جب یہ بنا تھا تو اس وقت جو کوئی تھے وہ جواب دے سکتے ہیں. تو ڈسپینسریز تو تقریباً وہ ختم ہی سمجھیں آپ، کیونکہ ان کو تو میں نے فعال نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، 1-2 جو تھوڑی بہت چل رہی ہیں وہاں پہ بھی سٹاف اگر پیپرز پہ موجود ہے تو وہ کام نہیں کر رہا ہے، یا وہ جو ہے نا اپنی حاضری وغیرہ نہیں لگا رہے، وہاں پہ نہیں جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ 2026 میں اس کو مرج کر دیا جائے گا پنجاب ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں. تو جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اس میں ہمارے پہلے بکھڑال تھا اور چوہال سا یہ 24/7 تھے. اب میرے خیال میں یہ سب کو کر رہے ہیں واپس 24/7. اچھا. جتنے بھی بی ایچ یوز ہیں 24/7 سے مطلب کہ صبح 8 سے 2 بجے تک کی او پی ڈی چلتی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو ٹائم ہوتا ہے اس میں صرف میٹرنٹی ہوتا ہے، ڈلیوری وغیرہ کے جتنے بھی کیس آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے. اچھا صاحب، ایک بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا. شباب سے نوتھیا روڈ پر ٹیری مرزیا ایک جگہ ہے، جی وہاں پر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈسپینسری بنی ہوئی ہے. وہ کچھ 6 مہینے سال چلی، وہاں پر اسٹاف بھی کام کرتا رہا. اب وہ ڈسپینسری مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. تو آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کسی ذمہ دار بندے کے نوٹس میں یہ بات لائیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. بعد میں آپ سے اس بارے میں ڈسکس ہوگی تو اس کا کیا معاملہ ہے. شاید آپ جو اس طرح کا جو پنجاب گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں وہاں یہی معاملہ ہے. تو انصر صاحب، آپ ایم این اے صداقت علی باسی صاحب اور راجہ صغیر صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں جی، جو آپ نے ڈیرہ خالصہ والی ڈسپینسری میرے خیال میں آپ نے مینشن کیا ہے، اس جی کو جی ڈیرہ خالصہ والی ڈسپینسری کہتے جی، ہیں. ڈیرہ خالصہ والی، جی میں نے وزٹ کیا ہے، اچھا اور جس دن میں وزٹ کرنے گیا ہوں وہ بند تھی. بند، ٹھیک ہے نا. جی تو جی، مجھے وہاں سے ڈیٹا تو نہیں مل سکا، نہیں مل سکتا، لیکن اس کے بارے میں نے جو بھی رپورٹنگ کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ وہ اپنی رپورٹ میں لکھ چکا ہوں. ماشاء اللہ، ٹھیک بہت ہے. اچھی اور بات کوشش کریں گے کہ اس کو فعال کیا جائے. زبردست، ماشاء ٹھیک اللہ، ہے. اور جہاں تک ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب کی کارکردگی ہے، تو دیکھیں میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ ہر چیز میں بہتری کا عنصر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. اب کچھ لوگ ہیں جو وہ کہیں گے کہ نہیں جی بالکل ہی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، اچھا، کچھ لوگ کہیں گے آپ کو کہ بہت اچھا کام کر جی، رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. اب میں تعریف کروں گا تو سارے کہیں گے کہ دیکھیں جی اس پارٹی کا بندہ ہے، اس کے ایم این اے ایم پی ہیں تو یہ تعریف کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی حد تک مطمئن ہوں. زبردست، ٹھیک ہے. وہ اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کلر سیدہ میں پل کا کتنی دیرینہ مسئلہ جی تھا، جی، بہت اچھا، آپ کا میڈیا بالکل صحیح آؤٹ بات، لیٹس جتنے بھی صحیح ہیں بات، یا جو بھی رپورٹرز جی وغیرہ صحافی حضرات جی ہیں وہ بار بار اس ایشو پہ آواز اٹھا رہے تھے، جی، صحیح بات اور ہے. وہ ہو گیا ہے. جی جی یہ جو دنگلی روڈ ہے اس جی پہ بھی کام ہوا. جی ٹھیکیدار کی وجہ سے جیسے بھی جو بھی معاملات ہوئے اس پہ انکوائری بھی ہو رہی ہے. جی صداقت جی، عباسی صاحب آئے تھے کلر سیدہ، انہوں نے کہا ہے اس پہ انکوائری ہیلڈ کی گئی ہے. صحیح، جیسے ہماری دبیرن کلر روڈ تھی وہ جی تقریباً 6-7 جی، کلومیٹر وہ بہت مخدوش حالت میں تھی، صحیح بات، اس کا بھی ریپیئر ہو گیا ہے اور بالکل، ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے. صحیح، ایک چیز ہے دیکھیں، صداقت صاحب کا بہت بڑا حلقہ ہے. بہت بڑا کا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک اور نہیں. وہ پارٹی کے نارتھ پنجاب کے صدر بھی ہیں، ان جی کی جی، وہ بھی ذمہ داریاں معاملات ہیں. ہیں، آپ بالکل، نے انہوں نے جی جی، 8 ڈویژنز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے 8 نا. بھی، اور اس سے ہٹ کے راجہ صاحب کا بھی بہت بڑا حلقہ ہے. جی جی، سارا پہاڑی بیلٹ ہے، صحیح بات، ہر جگہ پہ پہنچنا، پھر ان کو لاہور بھی اسمبلی میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ جی، سیشن بھی اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں. تو بہت اچھی کارکردگی ہے میرے خیال سے. زبردست، تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، نیگیٹو مائنڈ نے نیگیٹو ہی بات سوچنی ہے، اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح بات، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے مطلب دیکھنا ہے کہ ایک لیول پہ کام ہو رہا ہے، جی کافی ترقیاتی منصوبے لگے ہیں اور جی وہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے. جی، تو جس نے پازیٹیولی دیکھنا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، صحیح بات، اور جس نے نیگیٹیولی دیکھنا ہے اس نے صحیح، یہ سوچنا ہے کہ 100 میں سے 99% کیوں ہوا ہے، پورا 100% کیوں نہیں کیا ہوا ہے. زبردست. تو بس یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. انور صاحب، میں ایک اور بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ پی ایچ یو غزن آباد، جس کی کچھ عرصہ پہلے چودھری نثار علی خان نے منظوری دی تھی، جی اس وقت PC1 بھی تیار ہو گیا تھا، جی. پھر اس پر اچانک کام روک دیا گیا. اس حوالے سے آپ کے نوٹس پہ کوئی بات ہے، اس پر کام کی رفتار کیا ہے، کیوں سٹاپ ہو گیا ہے، یا مزید اس پر کیا ہونے والا ہے؟ اشفاق بھائی، جو چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں نا، جی جی جیسے غزن آباد اب جو آپ کا پکھال ہے نا BHU جی اس جی کے ساتھ اٹیچ ہے، جی جی UC غزن جی آباد. جی، تو میں تو اسی کو غزن آباد کا بھی سمجھ رہا ہوں. ٹھیک صحیح ہے. جو صحیح، ابھی پیپرز پہ چیز شاید وہ اس کا کوئی ٹینڈر بھی لگ جائے، سارا جی کچھ جی، ہو جائے، صحیح بات، لیکن اس کی جو مانیٹرنگ ہے اس میں نہیں جا سکتا کیونکہ صحیح، وہ میری ڈومین میں بھی نہیں ڈومین آتا بھی ہے. نہیں ہے، صحیح اور بات، اس کے صحیح، لیے جو ہے نا وہ کوئی ڈیفرنٹ ڈومین ہوگی جس نے بھی اس کا ورک دیکھنا ہے یا جی، ٹینڈر ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، صحیح، اس کی کیا پروگریس جی ہے. جی، ہاں یہ ہے کہ کبھی نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوئی صحیح بات، تو صداقت عباسی صاحب، قدیر عباسی جی صاحب سے میں معلومات لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر بہت سکتا اچھا، ہوں کہ اس کی کیا پروگریس ہے، کہاں صحیح تک بات، کام پہنچا، ماشاء اللہ، یا وہ اگر انیشل سٹیجز میں ہے تو اس کی کیا پروگریس ہونی ہے. ماشاء اللہ، بہت ٹھیک، بہت اچھا جواب آپ نے دیا. انصت آپ ماشاء اللہ تحصیل کرو سرنا اتنی بڑی ہے، کوئی ڈسپینسری تحصیل کی ایک کونے میں قائم ہے، کوئی BHU دوسرے کونے میں قائم ہے، تو آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں، کیسے مینیج کر دیتے ہیں، سب کو چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، ان کی کارکردگی جانتے ہیں، تو آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ہمیں عہدہ بھی لینے کا شوق ہو جی اور ہم چاہیں کہ ہم کام بھی کریں، جی جی اور پھر یہ رونا رائیں کہ یہ جگہ دور پہ ہے، میں اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا. جی جی، اگر وقت نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ سوشل لائف یا زبردست، پولیٹیکل لائف میں آتے ہی کیوں ہیں؟ ماشاء اللہ، زبردست، ٹھیک ہے. بہت اچھا جواب، بہت تو اگر میں ٹائم دے سکتا جی تھا تو میں نے یہ چیز لی ہے، اگر میں زبردست، ٹائم نہ دے سکتا تو میں نے لینی نہیں تھی یہ پوسٹ. ماشاء اللہ، دوسری بات کہ ایفرٹ ہمیں کرنی ہے، صحیح، کسی نہ کسی نے تو وہ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے. بننا ہے، ٹھیک ہے. صحیح الیکٹڈ بات، ممبر ہیں وہ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، جو ان الیکٹڈ ممبر یا کسی بھی حوالے سے پارٹی سے افیلیشن رکھتے ہیں، بیسکلی ہر چیز
بوائلز ڈاؤن ٹو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ملک کے ساتھ آپ کی وفاداری ہے جی جی تو آپ نے پھر ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ کر جیسے اپنے گھر کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, جی آپ کا گھر جو ہے ایک ریاست میں ہے, جی جی وہ ریاست ہے تو آپ کا گھر ہے, صحیح ہے. آپ کا ایک تشخص جو ہے وہ آپ کے ملک سے ہے. ماشاء میں اللہ، جہاں بھی جاؤں میں پاکستانی ہوں, جی جی زبردست. پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں تو اپنی اس یو سی کے لیول سے یا تحصیل کے لیول سے کر رہا ہوں. تو میری سوچ یہی ہے کہ اگر یہ علاقہ خوشحال ہوگا تو پاکستان, ہر بندہ سوچے نا میں نے اپنی یو سی کو خوشحال کرنا ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, تحصیل کے لیے کرنا ہے, صحیح پھر آگے ڈسٹرکٹ آ جاتا ہے, پھر پروونس آ جاتا ہے, پھر آپ کا ملک آ جاتا ہے. صحیح بات ہے, زبردست. تو اس حوالے سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. نکالنا پڑتا ہے, زبردست. اس وقت لینڈ ریکارڈ کلر سیدا کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ عوام کے ڈیمانڈ کے مطابق کام ہو رہے ہیں؟ آپ کتنے عرصے بعد وہاں پر جاتے ہیں, کتنے عرصے بعد وزٹ کرتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جی, ایک تو اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ادھر ہی ہے, جی تو تقریباً ہفتے میں 1-2 چکر ادھر لگتے رہتے ہیں. جی جی اور میرے حساب سے تو ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو شکایت ہوگی, صحیح ہے. کچھ لوگ خوش ہوں گے. ہم نے اس چیز کا تناسب نکالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کتنی پرسنٹیج جو ہے سیٹسفائیڈ جا رہی ہے اور کتنی پرسنٹ جو کتنے لوگ ہیں جو ان کو وہاں سے شکایت ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 80% اگر خوش جا رہے ہیں تو 20% جو شکایت کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے کرنے دیں, نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس 20% سے بھی جتنے بندوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان کو کریں, اور ان میں سے ان کی جو بھی جائز شکایت ہے اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے, اس پہ عمل بھی ہوگا, اس کو دور بھی کیے جائے گا. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے بندے ہیں جو وہ جائز شکایت کر رہے ہیں. جائز ان کا بھی زیادہ لینا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. انصر صاحب, جس طرح آپ کی سوچ ہے, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر تمام پی ٹی آئی کے مقامی رہنما آپ کی سوچ کو فالو کریں تو میرے خیال میں کلر سیدا میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, مزید آپ کو استقلال دے کہ آپ اچھے کام کریں. انصر صاحب, بہت سے کلر سیدا میں ابھی تک سرکاری ادارے ایسے ہیں جو قائم ہونا باقی ہے. کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بلڈنگ ابھی تک پرائیویٹ طور پر قائم ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کبھی کسی مجاز اتھارٹی سے بات کی؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. ہماری تحصیل تو بنے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے, لیکن وہ فل فلیج جتنا پوری تحصیل کے ادارے ہوتے ہیں سارے جو وہ ہمیں نہیں ملے, نہ ان کی بلڈنگ ہے نہ اس کا سٹاف موجود ہے. اور میرے خیال سے پتہ نہیں کیوں اس بات پہ کام پہلے جتنی بھی حکومتیں, میں کسی کو ملائن نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوشش کرنی چاہیے تھی سب کو. اب ہماری میٹنگز میں بھی یہ ایشو آتا ہے, اور اسسٹنٹ کمشنر سے بھی, سی او صاحب سے, جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, ایم این اے صاحب, ایم پی اے صاحب, سب سے ہم مشاورت میں یہ ڈسکس بھی ہوتی ہے, ان کے بھی علم میں یہ چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ بہت ہی جلد جو یہ ادارے نہیں ہیں نا یہ یہاں پہ قائم ہوں اور ہماری تحصیل کو وہ فل فلیج تحصیل کی فیسلٹی ملے. انصر صاحب, تحصیل کلر سیدا کے والے سے بات کروں گا. ٹائیگر فورس کیسا کام کر رہی ہے؟ کلر سیدا میں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی, قانونی حیثیت کا تو میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ قانونی حیثیت یہی ہے کہ یہ ایک والنٹیئر فورس ہے. ٹھیک ہے نا, نہ ان کو کچھ تنخواہ ملتی ہے نہ کچھ. جس کے پاس جو ٹائم ہے نا وہ رفائی کام میں اگر وہ خود کو پیش کر رہا ہے تو یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. اس چیز کا اجر ان کو رب کی ذات دے گی, نہ پارٹی دے سکتی ہے, نہ گورنمنٹ دے سکتی ہے, نہ عوام. خدا کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ رفائی کام کر رہا ہے نا تو وہ بہت اچھی کوشش کرتا ہے اور وہ بہت اچھی پروگریس بھی دیتا ہے. جہاں تک ان کے کام کی بات ہے, جب ٹائیگر فورس کریٹ کی گئی اس وقت کورونا کا بہت زیادہ زور تھا, تو ادارے بھی بند تھے. کچھ بندے جو اداروں میں کام کر رہے تھے, جو پرائیویٹ کام کر رہے تھے, وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو اس وقت ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ بندے اویلیبل ہوتے تھے. اب ظاہر ہے روزگار بھی انہوں نے کمانا ہے, کاروباری زندگی بھی چل پڑا ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو کام کر رہے ہیں مطلب جو بھی اپنا روزگار وہ جیسے بھی کما رہے ہیں, تو اگر وہ اس چیز میں مصروف ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کم ٹائم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کے بھی ابھی اگر ان کو پکارا جائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں, اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے خیال سے ٹائیگر فورس نے بہت اچھا کام کیا ہے,
اور ابھی تک جب بھی ہم ان کو پکارتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں تو وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. انصر صاحب عباس بھٹی صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصر صاحب کی سوچ کی قدر کرتا ہوں. تو اس وقت کلو سیدہ میں ٹائیگر فورس کے کل کتنے ممبران کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے اس کا سیٹ اپ ایسے تھا کہ ہر یو سی سے بندے رجسٹر ہوئے تھے. ایک یو سی لیول پہ بندے کام کرتے ہیں, پھر ایم سی لیول پہ کام کرتے ہیں, پھر جب ہم کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, یا ایونٹ یہ نہیں کہ ہم سرکاری کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ٹائیگر فورس سے فل کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. جیسے کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اس حوالے سے احساس کفالت کا جو پروگرام چلا تھا تو وہ جن سینٹرز پہ ہمیں ضرورت تھی عوام کو مینیج کرنے کی, ایس او پیز کا بھی خیال رکھنا تھا, تو وہ ٹائیگر فورس سے ہیلپ لی جاتی تھی. وہ لڑکے آ کے وہاں پہ ایس او پیز کا بھی خیال رکھتے تھے, نظم و ضبط کا بھی خیال رکھتے تھے. اب جیسے کوئی اور بی ایچ یوز ہو گئے جہاں پہ وہ ویکسینیشن ڈے پہ رش ہوتا ہے تو اس یو سی کے جتنے بھی وہ ٹائیگر فورس کے اویلیبل لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ. میں خود بھی ان کو مانیٹر کر لیتا ہوں, تو وہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا کنٹرول کو مینیج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بد نظمی نہ ہو اور سب کو فیسلٹیشن بھی ملے. محکمے کو بھی فیسلٹیشن ہو جاتی ہے کہ عوام کنٹرول ہو جاتی ہے, مینیج ہو جاتا ہے ان کا کراؤڈ ہو جاتا ہے, اور عوام کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بد نظمی نہیں ہوتی ہے کہ میرا نمبر پہلے تھا تم بعد میں آئے تھے تو تمہیں پہلے یہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوتا ہے سب کچھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی. تو ان کی جو ذمہ داریاں آپ نے بتائیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر مین ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ دیکھیں یہی ذمہ داریاں ہیں کہ میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں, تو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے میں ان کو بلا لیتا ہوں. اے سی صاحبہ جو بھی بیٹھی ہوئی ہیں اب یہ کر رہی ہیں, پہلے جو بھی اسسٹنٹ کمشنر تھے ناصر ولایت صاحب ان کے دور میں بنی تھی, ان کو ضرورت ہو تو بیسکلی ہم ان سے رفائی کام لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی برڈن ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے رجسٹر کیا ہے تو آپ یہ آ کے کریں وہ کریں. جہاں پہ بھی عوام کی فلاح کا کام آتا ہے وہاں پہ ٹائیگر فورس موجود ہوتی ہے. اور جو ان کا مین کام ہے یہی ہے کہ ایمرجنسیز میں اداروں کی ہیلپ کرنا, عوام کی ہیلپ کرنا, اور اسی طرح سے جہاں بھی ضرورت ہو یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بطور سربراہ ٹائیگر فورس, بطور سربراہ سیکرٹری گڈ گورننس, پرائز کمیٹیاں اس وقت کلو سیدہ میں کیسا کام کر رہی ہیں؟ پرائز کمیٹی کے حوالے سے دیکھیں اے سی صاحبہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہمارے سی او صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ہمارے نائب تحصیلدار صاحب ہیں اور تحصیلدار صاحب ہیں, یہ 4 پرائز میجسٹریٹ ہوتے ہیں جو جرمانہ وغیرہ یا ایف آئی آر دینی ہو جو بھی کرنا ہو. اس کے علاوہ میرے علاوہ 7 اور پرائز کنٹرول ایکشن کمیٹی کے ممبرز ہیں جو کچھ ہمارے پارٹی کے بندے ہیں, کچھ ہماری پارٹی سے ہٹ کے بھی ہیں. ان کا بیسک یہ کام ہے کہ ہم لوگ جا کے مانیٹر کرتے ہیں جہاں پہ پرائس وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. جو میری کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ مجھے نوٹیفائی کرتے ہیں, پھر میں آگے جو بھی پرائس میجسٹریٹ ہو ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو بھی ایکشن بنتا ہے ہم وہ لیتے ہیں. یہ پرائز کمیٹیاں آپ نے کچھ بلاکس میں یا کچھ ڈویژن میں تقسیم کی ہوئی ہیں یا ایک ہی کمیٹی ہے جو پوری تحصیل کو مانیٹر کر رہی ہے؟ بیسکلی ایک ہی کمیٹی ہے, 8 بندوں کی کمیٹی ہے. اچھا, 8 بندوں کی کمیٹی, ٹھیک ہے. اس میں کون کون سے ممبر ہیں؟ ایک میں ہوں اس میں, اور آصف کیانی صاحب ہیں, قمر ایاز صاحب ہیں, محسن نوید سیٹھی ہیں, اور ایک ہمارے ذوالفقار مرزا صاحب ہیں, سموٹ کی طرف سے چودھری ارشاد صاحب ہیں, چو خالصہ سے ہمارے ایک ینگ سے لڑکے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, محمد نواز راجہ, تو وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. آپ کے شاہ باغ کی طرف سے شہزاد کیانی صاحب ہیں, اور اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو اس کو میں یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ رہا ہوں, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آن سپاٹ سارے نام یاد نہیں ہوتے, لیکن ماشاءاللہ وہ پرائز کمیٹی نے بہت اچھا جو ہے نا ایفرٹ کی ہے. اور جتنے بھی پرائز میجسٹریٹ ہیں ان کو جہاں پہ بھی ہم نے پکارا ہے تو وہ پہنچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ایکشن ہوا ہے. آپ نے پرائز میجسٹریٹ کا نام لیا تو آپ وہ ہمارے سننے والے کو یہ بات واضح کر دیں کہ اس وقت کلر سیدہ میں کتنے اور کون کون سے پرائز میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں؟ اس میں اے سی صاحبہ بھی جاتی ہیں جو پرائز کے حوالے سے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. سی او صاحب ہیں صاحبزادہ عمران صاحب, اور نائب تحصیلدار ہیں مسعود صاحب, تحصیلدار صاحب ہیں ہمارے پاس. اب فل تحصیلدار بھی ہیں اور فل مطلب وہ 6 دن ادھر موجود ہوتے ہیں. یعنی اس وقت 4
4 پرائس میجسٹریٹ ہیں, اور جہاں پہ ہم نہیں پہنچ سکتے, اب دیکھیں چھوٹے بازار بھی ہیں, بڑے بازار بھی ہیں, جہاں پہ کوئی پرائس ایکشن کمیٹی کا ممبر نہیں جا سکتا یا پرائس میجسٹریٹ نہیں جا سکتے, عوام کو اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ نمبر دیے گئے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کریں اور ود ان 1 آور اور 2 آور وہاں پہ پرائس میجسٹریٹ پہنچ جائیں گے اور اس پراپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن عوام سے ایک ہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں, جہاں پہ ناجائز پرائس لسٹ سے ہٹ کے ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے آپ ہمیں بتائیں, ہمیں نہیں بتاتے ہیں, آپ ڈائریکٹ اس لائن پہ کال کر دیں تو انشاءاللہ ضرور ایکشن لیا جائے گا. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تاجر برادری کو تنگ کریں, ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی روزی روٹی کے لیے ہی کام کرتا ہے, اگر اس کو نہ ضرورت ہو تو وہ کیوں کرے, اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک جائز سا منافع لیں, اصلاح ہو جائے بالکل, اور وہ عوام کو بھی ریلیف ملے اور دونوں کا کام چلتا رہے. یعنی آپ کے خیال میں پرائس کمیٹیوں کا تجربہ کامیاب رہا ہے, ان کے افادیت سامنے آئی ہے؟ جی میرے حساب سے تو بہت کامیاب رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمیں نوٹیفائی نہ کرے, عوام شکایت نہ کرے تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, پھر بے شک وہ جتنا رونا روتے رہیں وہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا, جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ فلاں بازار میں پرائس لسٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن دکاندار اس سے ہٹ کے چارجز کر رہا ہے, تو اس میں ہم دیکھیں ہم وہاں کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے, نہ ہی وہ میجک وینڈ ہے جو ہم لائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے. عوام سے ہی ہمیں فیڈ بیک ملے گی اور پھر اس پہ ہی ایکشن ہو سکے گا. تو عوام سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں فیڈ بیک دیں تو ہم اس پہ ایکشن کریں گے. بطور سیکرٹری گڈ گورننس اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے کتنے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کتنے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے, ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی ضرورت ہو ہم جائیں تو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اویلیبل ہوتی ہیں, فون پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں, اگر آفس میں نہیں موجود ہیں ظاہر ہے انہوں نے فیلڈ بھی دیکھنی ہے, فیلڈ کے وزٹس بھی کرنے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ہمارا ہم ویٹ کریں کہ یہ بندے ہمیں ملنے آئیں گے یا ان کو ضرورت پڑے گی. دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو کال بھی کر لیتے ہیں, اگر دفتر میں موجود نہیں ہیں, دفتر میں ہیں تو جو بھی ایشو ہو اس پہ جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں, اور شی از ویری کوآپریٹو, ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں جی, میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کیا پرسنٹیج ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا ایفرٹ کر رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا آتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا کام ہے ایفرٹ کرنا, میرا کام ہے کوشش کرنا. یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھے اگر پازیٹیو ریزلٹ نہیں مل رہا ہے تو میں کوشش چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں. جب تک وہ میں کوشش جاری رکھوں گا نا, اگر آج میں مطمئن نہیں ہوں تو شاید آنے والے وقت میں یہ میری کوشش رنگ لائے اور اس سے بہتری آ جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس طرح کام کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, مشکلات تو آتی ہیں. آپ دیکھ لیں, نہ عوام چاہتی ہے کہ انہیں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, نہ ادارے چاہتے ہیں کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہو. آپ بتائیں, میں یا آپ بیٹھے ہوں کہیں پہ تو ہمیں کوئی چیک کرنے آ جائے تو ہم خوشی سے اسے چیکنگ دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ تو آتی ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ سیاسی والے سے آتی ہیں یا عوامی والے سے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں جی, کچھ سیاسی حوالے سے آتی ہیں, کچھ عوامی القاء باب سے آ جاتی ہیں, کچھ محکمانہ طور پہ آ جاتی ہیں, لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ جو مجھے ریزسٹنس آ رہی ہے میں اس کا رونا نہیں رہوں گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں مشکلات ہوتی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہر جہاں پہ آپ جائیں گے وہ سارا بالکل آسان راستہ ہوگا, یہ نہیں ہے. راستے کی جو مشکلات ہیں نا وہ ارریلیونٹ ہوتی ہیں, ان پہ میں اتنی توجہ نہیں دیتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اس میں مجھے کیا مشکلات آ رہی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں میں کیا کوشش کر رہا ہوں, اور اس کوشش سے کل 5% ہی بہتری آ جائے نا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, میری وجہ سے کچھ چینجنگ آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کو حکومت کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں سرکاری طور پر, تو کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی اعزازیہ بھی ملتا ہے؟ اعزازیہ سے مطلب؟ اعزازیہ سے مراد اعزازیہ تنخواہ کے برابر اس طرح کی کوئی چیز, کوئی سہولت اس طرح کوئی چیز ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, سارا والنٹیئرلی میں کر رہا ہوں. اپنے خرچے پہ ہم جو کرتے ہیں. اور کوئی اس میں مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ میں
اپنے خرچے پہ بھی یہ کام کر کے خوش ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں کسی بہتری کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ سرکاری حوالے سے سیاسی حوالے سے کلر سادہ کے معتبر شخصیت شمار ہوتا ہے، آپ کا شمار ہوتا ہے. تو کیا آپ اس حوالے سے تحصیل صدر آصف کیانی صاحب، تحصیل لیبر صدر، لیبر ونگ صدر اور راجہ فیصل زبیر، تحصیل ایم سی صدر محسن نوید سیٹھی صاحب سے کبھی مل کر بیٹھتے ہیں، تحصیل کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے کرتے ہیں؟ بھائی یار کیا ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا ہماری ڈیمانڈ ہے، اس حوالے سے کبھی آپ میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں چاروں؟ ہم چاروں بھی بیٹھتے ہیں مل کے. اس میں قمر ایاز صاحب بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی فر تحصیل کلر سیداں، وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں، سارے جتنے بھی وہ تنظیموں کا اجلاس ہوتا ہے اس میں آتے ہیں سارے ممبرز. اچھا. جن کو عہدہ ملا ہوا ہے وہ بھی، اور جن کو عہدہ نہیں ملا ہے کچھ دوست ایسے ہیں جو پھر بھی اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک عہدے آنی جانی چیز ہوتی ہے. بیسکلی اگر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو اس کے لیے عہدہ ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز سوسائٹی وہ پوری کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پارٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں. پھر اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے جو تحصیل کا ہو جس پہ ہمیں ایک دوسرے کی مشاورت چاہیے ہو تو ایک دوسرے سے مشاورت کر کے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے، جو ہمارے سینئرز ہیں ایم این اے، ایم پی اے اور ان کمال ہاشمی صاحب ہیں، تو ہم سب سے وہ گائیڈنس بھی لے لیتے ہیں، آپس میں مشاورت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ فرد واحد سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتا رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی مشاورت سے چلتے ہیں. تحصیل میں اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ کامیاب جا رہی ہے، لوگ مایوس ہیں، لوگ خوش ہیں؟ دیکھیں جی اس میں دو زاویے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں پارٹی افیلیشن کے زاویے سے دیکھوں تو میں نے یہی کہنا ہے کہ بہت کامیاب جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں پارٹی کے مخالف ہوں تو میں کہوں گا نہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے، یہاں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، گورننس بالکل نہیں ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن اوور آل عوام بتا سکتی ہے. دیکھیں اس چیز کی عوام جج ہو سکتی ہے نا کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کی عوام جج ہے. آپ صحافی ہیں، آپ اس چیز پہ جو ہے نا رپورٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. اگر آپ اس چیز کو پریز کریں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے پریز ہوگا. ٹھیک ہے نا، ہم اپنے منہ سے میاں مٹھو بنے تو وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ ججمنٹ کا کام ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، صحافی برادری پہ اور عوام پہ، کہ وہ ہمیں جج کریں ہم کیسا کام کر رہے ہیں. اس وقت تحصیل میں ترقیاتی کاموں کی کیا پوزیشن ہے؟ ترقیاتی کام بدستور جاری ہیں، کافی سارے کام ہو چکے ہیں، کافی سارے کام پائپ لائن میں ہیں. تو اس کے لیے ابھی پیچھے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، صداقت عباسی صاحب آئے تھے، راجہ صغیر صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، لیکن صداقت صاحب جب آئے تھے تو 22 کروڑ کا میرے خیال میں ایم سی کے لیے فنڈ اناؤنس ہوا تھا. جی، اور ہر یو سی کے لیے 30 لاکھ ہوا تھا. دیکھیں کلر تحصیل کا ایک ہمیشہ ایشو رہا ہے، جیسے ہماری تحصیل چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی تحصیل نہیں ہے. ٹوٹل 12 یو سیز ہیں جس میں سے 2 یو سیز پہ ایم سی مشتمل ہے، باقی جو 10 یو سیز ہیں اس میں سے آپ کی جو ہماری جو پہاڑی بیلٹ ہے جیسے میری یو سی بھی شامل ہے، 6 یو سیز پی پی 7 میں ہیں، 4 یو سیز جو ہیں پی پی 9 میں ہیں، اور 1 یو سی جو ہے پی پی 10 میں ہے. صوبائی حلقے ہمارے وہ 3 حلقوں میں ڈیوائڈ ہے ہماری یو سی، اور جو قومی حلقے ہیں چھوٹی سی ہونے کے باوجود وہ 2 حلقوں میں این اے 57 اور این اے 58 میں ہے. تو جب اتنے حلقوں میں آپ بٹے ہوئے نا تو کبھی آپ کا ایم این اے نہیں ہوگا، کبھی آپ کا ایم پی اے نہیں ہوگا. ضروری تو نہیں ہے جو بھی کلر تحصیل جس در بھی علاقہ ہے جس کے ساتھ وہ سارے ہی ونر ہوں گے. تو اس حوالے سے میں کافی ایشو ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے بحیثیت ریزیڈنٹ آف تحصیل کلر سیداں کہ دیکھیں ہمیں کسی ایک صوبائی حلقے میں لگا دیں، کسی ایک قومی حلقے میں لگا دیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صداقت صاحب اچھا کام نہیں کر رہے ہیں یا چودھری عظیم صاحب جو جہاں سے آ رہے ہیں وہ جیت جاتے تو وہ برا کام کرتے، یا راجہ صغیر صاحب. جیسے اب دیکھیں آپ کی 4 یو سیز ہیں جس میں چودھری انصار صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے حلف ہی نہیں لیا. وہ کمی تو باقی ہے نا. ٹھیک ہے،
اب ایک وہ چودھری ساجد صاحب کی آتی ہے بشن دوٹ جی پی پی 10 میں جو پی پی 9 میں آئی تھنک وہ جو آتی ہے. جی جی تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں پوری تحصیل ایٹ لیسٹ ایک طرف ہو نا جی جہاں پہ بندہ پھر وہ جی حساب بھی مانگ سکتا ہے حساب بھی مانگ کہ یہاں پہ سکتا یہ ڈیولپمنٹ جی نہیں جی ہوئی ہے. اب راجہ صغیر صاحب ہیں وہ جو 6 یو سیز ہیں ان کا جی دے سکتے ہیں, جی جی سوری 8 کا, کیونکہ ایم سی بھی ان میں آتی ہے. جی جی یہ جو ہیں پی پی 10 ہے جی جی یہ 4 یو سیز, صحیح بات ہے, تو پھر ایک وہ ادھر ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. اب 6 یو سیز جو ہیں وہ صداقت صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, وہ چودھری عظیم صاحب کے تھیں جی این اے 58 میں, جی تو وہ اب ہار گئے ہیں, تو ان سے کون جواب پائیں گے, کون ان کو تو جواب فنڈ بھی نہیں مل رہے ہیں. صحیح بات. تو اس طرح پھر وہ جب آپ سکیٹرڈ ہوتے ہیں نا بہت سے حصوں میں, جی جی تو پھر وہ رزلٹ نہیں آتا ہے. جی صحیح بات ہے, صحیح بات جب ایک چیز ہوگی نا جی جی یا ایٹ لیسٹ 2 ہوں گی تو پھر کچھ نہ کچھ رزلٹ آئے جی گا. لیکن اوور آل میرے خیال میں کافی سارے جو ہے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جی جی. اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. آپ کی اپنی یوسی نلا مسلمانوں میں کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی پھر وہی ایشو آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایم این اے صاحب تو ہے نہیں ہے, ہے نہیں, ایم این اے والا فنڈ ہمیں نہیں مل رہا نہیں ہے, مل رہا, یہ بھی تو بہت بڑا جو نقصان ہے. بہت بڑا نقصان ہے. جی جی اب جیسے صداقت صاحب بھی ہیں جہاں پہ اور راجہ صغیر صاحب بھی ہیں, ان یوسیز کو یا جہاں پہ فار ایگزامپل یہ آپ بشن دوٹ کا لے لیں پی پی 10 کی جو یو سی ہے, وہاں پہ اگر 30 لاکھ ان کو یا 35 لاکھ ایم پی اے کی طرف سے آ رہا ہے, 30-35 لاکھ یا 50 لاکھ اگر ایم این اے کی طرف سے آ رہا ہے, صحیح. تو وہ جب آپ 85 لاکھ روپیہ 6 وارڈز پہ تقسیم کریں گے نا جی تو پھر وہ کافی بہتری آ کافی جاتی ہے. بہتری آ جائے تو گی. ملے ہی آپ کو 30 لاکھ اور آپ نے وہ پہاڑی بیلٹ بھی ہو زبردست. تو اس پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے, جی تو جی پھر ظاہر ہے نقصان تو ہونا ہے, نقصان یا ہوتا وہ ہے. کمی تو باقی رہنی ہے, جی جی پوری تو نہیں ہو سکتی. صحیح بات. تو اس حوالے سے تھوڑا سا سیٹ بیک ہوتا ہے ہم لوگوں کو. لوگ اپنے کاموں کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, میں سب کا شکر گزار ہوں جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. جی دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں عوام سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا جی کہ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے, جی جی میرا کام بنتا ہے ان کے ساتھ اٹھ کے چل پڑنا, جی جی جہاں پہ ان کو کام ہے وہاں تک چلا جانا, صحیح. اپنی ایفرٹ کرنا. جی جی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں جی. ہر کام میرے اختیار میں نہیں ہوتا ہے, یا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے جی جی کہ ہر کام بندہ کروا سکے یا صحیح. ہر کام ہو سکے. جی جی صحیح صحیح. جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے, اگر اس میں کمی کوتاہی رہے تو ان کو ہم پہ اعتراض ہونا چاہیے, صحیح. اور ان کا بنتا بھی ہے. جی اگر ہم جیسے آپ مجھے کہیں نا ابھی کلر چلنا ہے کوئی کام ہے, جی میں اگر یہاں سے آپ کے ساتھ وہاں تک چلا جاؤں نا صحیح. تو میں یہی کر سکتا ہوں. جی جو میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں صحیح. کر رہا ہوں. جی آگے جتنا میں کچھ کہہ سکتا ہوں یا جتنی میری جو ہے نا وہ ہے سنوائی, جی دیکھیں ہر چیز کی ایک سنوائی ہوتی ہے ہر بندے کی. یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے نہیں کریں گے, بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے والے جی ہوتے نہیں ہیں. ہونے والے. تو انسان کی ایفرٹ دیکھنی چاہیے. جی صحیح بات. اگر ایک انسان سنسیئر ایفرٹ کر رہا ہے, جی جی باقی کام آگے معاملات ہوتے ہیں, کچھ رب کی طرف سے بھی جی. چیزیں ہوتی ہیں, جی اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے ہیں, اس پہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ اس بندے نے کام نہیں کروایا ہے. انور صاحب آپ ہمارے سننے والے کو طریقہ کار بتا دیں کہ کہیں پر بھی پرائز کے والے سے, پرائز کمیٹی کے والے سے اگر کوئی شکایت درپیش ہو تو آپ سے کیسے رابطہ کریں, شکایت آپ کے پاس درج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کے فورم سے نمبر اپنا شیئر کر دیتا ہوں, جی 0321 جی 5737 جی 0321 جی 5737 جی ہم آپ کا نمبر لگا دیں گے پورا بار بھی. بالکل, کسی کو بھی شکایت ہو پوری جی. کلر تحصیل میں کسی علاقے سے بھی پرائس سے والے سے, جی. وہ رابطہ کریں. انشاءاللہ میں اپنی پرائس کمیٹی کا بھی ایک وہ آپ کو بنا کے نمبر سارے دے دوں گا, جی جی جو آپ اپنے فورم پہ شیئر کریں. باقی صافی بھی اگر اسی راستے پہ آئیں, جی. دیکھیں ہم نے مل جل کے پارٹی لیول سے ہٹ کے, جی. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ کو یا پیپل پارٹی کو یا ٹی ایل پی کو یا جے یو آئی کو, جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں, یا پی ٹی آئی کو کرتے ہیں, جی. ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ تحصیل کلر سیداں کی بہتری ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ایفرٹ ہمیں اپنی تحصیل کی بہتری کے لیے, اپنی عوام کی بہتری کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, باقی معاملات بعد میں آتے ہیں. ہماری وفا, میں کم از کم یہ سوچتا ہوں کہ میری جو وفائیں نا, میری وفاداریاں تحصیل کلر سیداں اور تحصیل کلر سیداں کی عوام سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر میں آپ لوگوں کی بہتری کر لوں نا تو میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں. اگر میں آپ لوگوں کی بہتری نہ کر سکوں تو پھر کیسی بات, کیسا عہدہ. بہت زبردست بات آپ نے بتائی. انور صاحب اس وقت ماشاءاللہ, پہلے ایک وقت تھا ایک آپ عام انصر محمود تھے,
اس وقت ماشاء اللہ پاک نے آپ کو ایک نام اور مقام دے کر رکھا ہے، آپ کو خصوصی حیثیت حاصل ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت سے نواز رکھا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کس کی ذمہ داری ہے، کس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں یہ اعزاز حاصل کرنے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں صرف نمبردار انصر محمود تھا نا، تو میرے جو جیورسڈکشن کے بندے تھے نا، میری جیورسڈکشن میں آتے تھے، کسی کے فارم تصدیق کر دیے، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہوا تو وہ حل کر دیا، وہ ذمہ داری کم تھی، تھوڑی تھی. اب مجھ پہ زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تو اگر میں کوتاہی کروں نا تو یہاں پہ آنسریبل نہ بھی ہوں تو آگے چل کے نا اگلی زندگی میں ایک دن مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تم پہ یہ ذمہ داری آئی تھی، تم نے وہ نبھائی ہے یا نہیں نبھائی ہے. ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی منصب ملتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اگر نہیں نبھا رہے ہیں، فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بے شک آپ سے جواب نہ لیا جائے گا، آگے لیا جائے گا. صحیح بات ہے. اور جو آگے جواب لیا جائے گا اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے، کہیں سے سفارش نہیں کروا سکتے. وہ آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنے فرض منصبی کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. دوسری بات، والدین کی اور بزرگوں کی دعائیں، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 2018 کے الیکشن، جنرل الیکشن ہو رہے تھے تو ارون کمال ہاشمی صاحب، حالانکہ ہماری یو سی کے ہی ہیں، پنڈ ویسو کے ہیں، تو پہلے اتنی میری ان سے واقفیت نہیں تھی، پھر واقفیت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بہت سہارا دیا ہے اس فیلڈ میں اور مجھے بہت پروموٹ کیا ہے. صداقت عباسی سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. راجہ صغیر صاحب سے پہلے بھی واقفیت تھی، انہوں نے بہت شفقت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب نے مل کے تحصیل لیول پہ آ جائیں، قمر ریاض صاحب نے، محسن نوید سیٹھی نے، آصف کیانی نے، سب بھائیوں نے مل کے مجھے یہاں پہ سیکٹری گڈ گورننس بنا کے بٹھایا ہے. سب کا احسان مند ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر انہوں نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ہر اس بندے کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں جس نے کوئی امید لے کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور عوام کی امنگوں امیدوں پہ پورا اتر سکوں کہ ان عوام کے لیے میں کچھ بہتر کروں گا. ان بندوں نے مجھے پروموٹ جہاں تک کرنا تھا کر دیا. اب آگے میرا کردار اور میرا کام ہے جو وہ مجھے مستحکم کر سکتا ہے. اگر میں کام نہیں کروں گا یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی کردار نہ ادا کر سکا تو ریجیکٹ ہو جاؤں گا. تو کوشش یہی ہے کہ بس عوام جو ہے نا اس کو ریلیف ملے. دوسروں کے کام آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال سے تو ہر انسان کو یہ خوشی ہونی چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ صبح اٹھ کے نکلتے ہیں نا اور شام کو جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو ایک چیز ہونی چاہیے، آپ اپنے دن کا جتنا بھی معاملات ہیں خود احتسابی کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے اداروں پہ احتساب ہوتا ہے تو انسان اپنی ذات کا احتساب نہ کرے. میں تو جب شام کو بیٹھتا ہوں نا گھر جا کے تو پورے دن کا میں اپنی ذات کا احتساب کرتا ہوں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے تو خود احتسابی کا یہ عمل ہے کہ دوسرے دن میں اس کو پر کرنے کی کوشش کروں، پچھلے دن سے بہتر کام کروں تاکہ اور زیادہ بہتری آ سکے. تو بس یہ انسان کو اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے. جب آپ پر کچھ لوگ تنقید ہوتی ہے، ہر حال میں ہوتی ہے، تنقید کو آپ کیسا لیتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، تنقید کو ہر کوئی بندہ اچھا نہیں لیتا ہے، جو سچی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکل انسان ہو نا تو حقیقت پسند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب میں اچھا کام کروں گا تو بعض لوگ تنقید برائے تنقید بھی کریں گے اور بعض دفعہ لوگ تنقید برائے اصلاح بھی کریں گے. مجھ میں تبھی بہتری آئے گی جب آپ تنقید برائے اصلاح کریں گے. اگر میں اچھا کروں تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں تو مجھے خوشی ہوگی اور میں جان فشانی سے کام کروں گا کہ یار میں کام کر رہا ہوں تو کوئی اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. اور اگر آپ نے تنقید برائے تنقید ہی کرنی ہے تو پھر وہ مجھ میں ذہن میں ایک چیز آ جائے گی کہ یار اچھا کروں تب بھی انہوں نے تنقید کرنی ہے، برا کروں تب بھی تنقید کرنی ہے، تو پھر مجھے وہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا.
تو میں کسی ایک سے نہیں کہتا ہوں، سب بھائیوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، میرٹ پہ اگر کہیں پہ تنقید بنتی ہے تو آپ ضرور کریں، اگر جہاں پہ اپریشیشن بنتی ہے تو ہمیں اپریشیٹ بھی کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ آپ کلر سیدہ کے جو مقامی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بیسیکلی میں سب سے یہ کہوں گا جی، جو ایک چیز ہے، آپ نے ایک نیتی سے، خوش اسلوبی سے، اپنی طرف سے کوشش کرتے جائیں بہتری کے لیے، آگے آپ یہ نہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں دیر سے ہی چاہے ہو لیکن اثر ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پتھر پہ اگر ایک بوند مسلسل گرتی رہے نا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اگر لگاتار نیک نیتی سے کوشش کرتے رہیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رزلٹ نہ ملے۔ انور صاحب، آخری سوال، حکومتی کارکردگی والے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، پھر بات وہی آتی ہے کہ بہتری کی بہت گنجائش ہوتی ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، لیکن آج شکر الحمدللہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی خامیاں ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن میں مطمئن ہوں بہت بہتر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ بہتری آئے گی۔ ہم سب کی کوششیں بھی شامل ہیں اس چیز میں، ادارے بھی اپنی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بہتری لا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ سب مل کے، ہر بندے کا سوسائٹی میں ایک رول ہوتا ہے، کچھ کا سرکاری حیثیت میں ہوتا ہے، کچھ کا سوشل حوالے سے ہوتا ہے، کچھ کا سیاسی حوالے سے ہوتا ہے، کچھ کا مذہبی حوالے سے، تو ہم سب اپنی اپنی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا فیوچر دے سکتے ہیں، ایک اچھا پاکستان ان کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، انصر محمود صاحب نے بطور سیکرٹری گڈ گورننس ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں بتائیں، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ میں پی ٹی آئی کے مقامی جتنے بھی رہنما ہیں، کارکن ہیں، ورکر ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس شخصیت کی تقلید کریں، آپ ان کو فالو کریں ماشاءاللہ۔ اگر آپ سب لوگوں کی سوچ ان جیسی ہو جائے، اس ہستی جیسی ہو جائے تو ماشاءاللہ کل اور سیدہ میں پی ٹی آئی کو مزید کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ آپ اس شخصیت کی تقلید کریں، آپ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انصر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ٹائم بعد آپ کو دوبارہ دعوت دیں اپنے پروگرام میں، اور آپ سے مزید کل اور سیدہ والے سے اپڈیٹ سنیں۔ اشفاق بھائی، تھینک یو ایور سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میرے خیالات عوام تک پہنچے، اسی آپ کے حوالے سے بعض اداروں میں بھی پہنچ جائیں گے، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی پھر بھی ہم آپ کے ساتھ تھوڑے وقفے سے سیٹنگ کریں گے، اور انشاءاللہ شاید میں آپ کو بہتر جواب دے سکوں یا بہتر کارکردگی کے حوالے سے بریف کر سکوں۔ آپ کی ٹیم کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھے موقع دیا، اور جہاں تک اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے ایک دفعہ پھر سیٹنگ ہوگی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ صاحب، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اسلامی والے سے بھی ایسی باتیں بتائی ہے کہ ماشاءاللہ میں آپ کی باتیں سن کر اندر سے ہل گیا ہوں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رب سننے والے۔